یہ تقسیم سے پہلے کا ہندوستان ہے، جب ریاست گجرات کے ایک چھوٹے سے قصبے بنتوا میں ایک بچے کا جنم ہوا جو آگے چل کر انسانیت کا مسیحا بنا۔ 1947 میں اس کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آباد ہوا، جو بنیادی سہولیات سے محروم پناہ گزینوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس آزمائشوں بھرے دور میں یہ نوجوان مشکلات میں نجات دہندہ کے طور پر ابھرا۔ انسانیت کے لیے اس کی خدمات آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بے مثال ہیں۔ ایک چھوٹی سی ڈسپینسری سے شروع ہونے والی یہ خدمت پہلے کراچی شہر، پھر پاکستان اور بعد میں دنیا کی سب سے بڑی فلاحی سروس قرار پائی۔ یہ کہانی ہے ایدی فاؤنڈیشن کے بانی عبدالستار ایدی کی، جنہیں بابائے خدمت کہا جاتا ہے۔ اپنی زندگی غریبوں، بیماروں اور پسماندہ لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دینے والے ایدی کی زندگی کا فلسفہ سادہ لیکن گہرا تھا۔ انسانیت سب سے پہلے۔ کیسے ایک انسان نے اپنی سادہ سے فلسفے کو حقیقت بنا کر لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ کیسے ایک ان پڑھ اور سادہ لوگ ایدی نے امید کی شمع روشن کرتے ہوئے بنی نوع انسان کے لیے محبت اور خدمت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ یہی سب ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ 28 فروری 1928 کو عبدالستار ایدی ہندوستان کی ریاست گجرات کے چھوٹے سے قصبے بنتوا میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے وقت 19 سالہ ایدی کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آیا اور کراچی کے علاقے میٹھا در میں آباد ہوا۔ وہی کراچی جو ایک پرسکون ساحلی شہر سے ہجرت کر کے آنے والے پناہ گزینوں کا مرکز بن چکا تھا۔ بنیادی ضروریات کے لیے جدوجہد کرتے اور گھروں کی تلاش میں سرکردہ لوگوں کے درمیان عبدالستار ایدی پہلے پھیری لگاتے رہے اور بعد ازاں کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں کپڑا بیچنے والے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے رہے۔ ایدی کی جوانی کی تصویر کشی کی جائے تو ایک ایسا لڑکا نظر آتا ہے جو دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا اور ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ ذاتی جدوجہد اور معاشرتی مشاہدے سے بھرے ان ابتدائی سالوں نے ایدی کو مستقبل کے انسان دوست کے طور پر تیار کیا۔ اسی دوران 23 سالہ ایدی نے 1951 میں 2300 روپے کی قلیل لاگت سے کراچی کے علاقے میٹھا در میں مفت ڈسپینسری کا آغاز کیا۔ پہلے اس کا نام میمن ویلفیئر کور رکھا گیا، لیکن برادری ازم کی جھلک کی وجہ سے اس کا نام تبدیل کر کے مدینہ ویلفیئر کور اور پھر ایدی فاؤنڈیشن رکھ دیا گیا۔ محدود وسائل کی وجہ سے ایدی کو اپنے ابتدائی منصوبوں میں متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ایدی کی زندگی میں اہم موڑ اس وقت آیا جب ایدی میں ہمدردی اور رحم دلی کی اقدار کو پروان چڑھانے والی والدہ بیمار ہوئی اور ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے ایدی نے انہیں رکشے پر ہسپتال پہنچایا۔ اس تجربے نے ایدی کو نقل و حمل کی شدید ضرورت کا احساس دلایا، جس کے بعد ایدی نے جنگ عظیم دوم میں استعمال ہونے والی ایک پرانی وین 2000 روپے میں خریدی اور اسے ایمبولینس میں تبدیل کر دیا۔ اس وین کو غریب آدمی کی وین کا نام دیا گیا تھا۔ یہ مشہور ایدی فاؤنڈیشن ایمبولینس سروس کی سادہ سی شروعات تھی۔ 1957 میں جب کراچی میں ایشین فلو کی وبا پھیلی تو ایدی نے میڈیکل کیمپ لگائے اور ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کی۔ لوگوں کا اعتماد بڑھا اور مغیر حضرات نے مدد کرنا شروع کی۔ یوں ایدی کا کام بڑھتا چلا گیا۔ عبدالستار ایدی نے 1966 میں ایدی فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ایک نرس بلقیس بانو سے شادی کی۔ دونوں نے مل کر فاؤنڈیشن کی خدمات کو وسعت دی، یتیم خانے، شیلٹرز اور زچگی گھر قائم کیے۔ بلقیس کی غیر متزلزل حمایت نے عبدالستار ایدی کو بے شمار چیلنجز پر قابو پانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنی بیوی کے مشورے پر ایدی نے جھولا پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس پر لکھا تھا قتل نہ کیجیے، جھولے میں ڈالیے۔ ایدی کے اس پروجیکٹ نے کئی بچوں کو نئی زندگی دی۔ کئی مذہبی مبلغین نے تنقید بھی کی، مگر ایدی کا ایک ہی جواب تھا۔ میرے کو یہ جنت میں نہیں جائے گا، آخر میں بولتے ہیں تو ایدی صاحب نے کہا مجھے تمہاری جنت میں نہیں جانا ہے، میں تمہاری جنت میں جانا بھی نہیں چاہتا۔ ایدی فاؤنڈیشن آج بھی کسی تعصب کے بغیر انسانیت کی خدمت میں مشغول ہے۔ عبدالستار ایدی کا فلسفہ عالمی انسان دوست اصولوں سے جڑا ہے، جو نسل، مذہب یا سماجی حیثیت سے قطع نظر معاشرے کے سب سے کمزور طبقے پر مرکوز تھا۔ 1970 کی دہائی میں عبدالستار ایدی نے سیاسی میدان میں قدم رکھتے ہوئے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا۔ 1970 کے جنرل الیکشن میں مد مقابل شاہ احمد نورانی، جبکہ 1975 میں پیپلز پارٹی کے نور العارفین تھے۔
दोनों दफा ईदी साहब कामयाब न हो सके। इसके बाद अब्दुस्तार ईदी सियासत से दस्तबरदार हो गए और यकसुई के साथ ईदी फाउंडेशन चलाने लगे। आज मुल्क भर में 300 से ज्यादा ईदी सेंटर्स और 18 ईदी होम्स हैं। ईदी फाउंडेशन में 6000 से ज्यादा वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। 2021 के डाटा के मुताबिक ईदी फाउंडेशन के पास 2 प्राइवेट जेट्स त्यारे, 1 हेलीकॉप्टर, 500 से ज्यादा एम्बुलेंसेस, कैंसर अस्पताल, होम फॉर होमलेस, ईदी शेल्टर्स, ईदी चाइल्ड होम्स, ईदी फ्री लेबॉर्ट्री, ईदी फ्री लंगर खाने और ईदी वेंट्री अस्पताल काम कर रहे हैं। सैलाब और समुद्री हादसात के मौका पर रेस्क्यू के लिए 28 से ज्यादा कश्तियां मौजूद हैं। ईदी फाउंडेशन का सालाना बजट कई अरब रुपए होता है जो मुगैर हजरात और पाकिस्तानी अवाम देते हैं। जब ईदी से पूछा गया कि कौन लोग सबसे ज्यादा चंदा देते हैं तो उनका कहना था मिडिल क्लास। किस तबके के लोग ज्यादा चंदा देते हैं? मिडिल क्लास। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बरतानिया, अमेरिका, बांग्लादेश, जापान और यूएई में भी ईदी फाउंडेशन के दफातर मौजूद हैं। बैनुल इक़वामी अमदादी तंजीमों के साथ ताउन के लिए ईदी फाउंडेशन का अज़म इसके आलमी असरात को उजागर करता है। ईदी फाउंडेशन ने पाकिस्तान की सरहदों से बाहर भी इंसानी बहरानों से निपटने के लिए अहम किरदार अदा किया है। अफगानिस्तान, इराक और शाम के आफातज़दा इलाके हों या 1980 की दहाई में इथियोपिया में पड़ने वाला कहत, ईदी ने खिदमात का ये सफर जारी रखा। आलमी सतह पर ईदी के काम ने सरहद पार अमदाद फराहम करने के जज्बे को उजागर किया और इनके फलसफे को मजीद तकवीत दी कि इंसानियत की कोई हद नहीं है। इसी दौर की एक न्यूज़ रिपोर्ट ईदी के इस जबरदस्त पैगाम को बयान करती है। मजहब का पैगाम इंसानियत की वहदत है मगर हम तकसीम में लगे हुए हैं, यही हमारी तबाही का सबब है। ईदी की खिदमत का एतराफ़ करते हुए इन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड दिए गए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ईदी को पहला अवार्ड इनके अपने मुल्क पाकिस्तान ने नहीं बल्कि 1986 में फिलिपाइन ने दिया था। पाकिस्तान में इन्हें 1989 में इंशाने इम्तियाज से नवाजा गया। इसके अलावा लेनिन अमन अवार्ड और पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की जानब से अवार्ड समेत मुतअद्दिद प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने एजाज़ी डिग्रियां और अवार्ड से नवाजा। 2000 में ईदी का नाम दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चलाने के बायस गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया। अब्दुस्तार ईदी की जिंदगी में और इनकी वफात के बाद बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया कि इन्हें नोबल अमन प्राइज क्यों नहीं दिया गया। ईदी साहब को नोबल प्राइज के लिए कई मरतबा नामजद किया गया। नवंबर 2011 में वजीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी ने अब्दुस्तार ईदी का नाम अमल नोबल प्राइज के लिए तजवीज़ किया। 2014 में मलाला यूसुफजई की नामजदगी के बाद ट्विटर पर नोबल प्राइज फॉर ईदी का हैशटैग चलाया गया और बहुत से लोगों का कहना था कि मलाला यूसुफजई की बजाय नोबल प्राइज इंसानियत की खिदमत करने वाले अब्दुस्तार ईदी को मिलना चाहिए। नोबल अमन अवार्ड के बारे में जब ईदी साहब से पूछा गया तो इन्होंने हमेशा यही कहा, इस कौम के लोगों ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मुझे नोबल इनाम की जरूरत ही नहीं। अपनी जबरदस्त खिदमात के बावजूद ईदी ने इंतहाई सादा जिंदगी गुजारी। वो सादा कपड़े पहनते और एक मामूली घर में रहते थे। इनका सादा तर्ज जिंदगी इनके काम के लिए, इनकी वाकफियत और असूलों के लिए इनके अज़म का सबूत था। ईदी का अपने खानदान के साथ ताल्लुक मोहब्बत और बाहमी एहतराम पर गहरी जड़ें रखता था। अपने मसरूफ शेड्यूल के बावजूद वो एक अकीदतमंद शौहर और वालिद बने। उन्होंने अपने बच्चों में हमदर्दी और खिदमात की इक़दार पैदा की। बिल्किस ईदी इनकी मुस्तकिल की साथी और ताकत का सुतून बनी रही। जब ईदी से इनकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, असल सादगी, सच्चाई, मेहनत, वक्त की पाबंदी, ये हमारी कामयाबी की निशानी। ईदी साहब अवामी इज्तिमात में जाने की बजाय वेलफेयर के कामों को तरजीह देते थे। 1991 में लाहौर में एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए ईदी साहब ने लोगों से दरखास्त की कि इन्हें इज्तिमात और तकरीबात में मदऊ ना किया जाए, इससे उनका वक्त ज़ाया होता है। 8 जुलाई 2016 को ये अजीम इंसान दुनिया से रुखसत हुआ। इंसानियत के खिदमत के जज्बे से सरशार अब्दुल सत्तार ईदी कई रोज से बिस्तर अलालत पर थे। जुमे को तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया और अब वो शख्स हम में नहीं रहे और इंतकाल कर गए। ईदी सेंटर में ही परवरिश पाने वाले बदर कहते हैं, 8 जुलाई 2016 को ईद का तीसरा दिन था
جب عیدی بابا کا کراچی میں انتقال ہوا۔ مجھے ایسا لگا ہم سچ مچ آج یتیم ہو گئے ہیں اور ہمارے سر سے باپ کا سایہ چھن گیا ہے۔ اپنی زندگی انسانیت کے لیے وقف کرنے والے عیدی کا جنازہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ادا کیا گیا، جس میں اعلیٰ احکام سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ وہ پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح اور جنرل ضیاء الحق کے بعد تیسرے شخص تھے جن کا جنازہ ریاستی سطح پر ادا کیا گیا۔ عیدی کو سرکاری اعزاز، گارڈ آف آنر اور 19 توپوں کی سلامی دی گئی۔ کراچی کے انواع میں عیدی ولیج میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ دنیا سے چلے جانے کے باوجود عیدی صاحب اپنی آنکھیں دنیا میں چھوڑ گئے۔ عبدالستار عیدی کی وصیت کے مطابق ان کی آنکھیں 2 نابینا افراد کے لیے بنائی کا ذریعہ بن گئی۔ مارچ 2017 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے عیدی کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے 50 روپے کا ایک یادگار سکہ جاری کیا۔ اس کے علاوہ ایک سڑک اور اسٹیڈیم ان کے نام سے منسوب ہے۔ عیدی کی وفات کے بعد بلقیس عیدی اور 2021 میں بلقیس عیدی کی وفات کے بعد ان کے بچے عیدی فاؤنڈیشن کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بلقیس عیدی جو اپنے غیر متزلزل عزم کے لیے جانی جاتی تھی، انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ فاؤنڈیشن ضرورت مندوں کے لیے امید کی کرن بنی رہے۔ فاؤنڈیشن کا مستقبل امید افزا ہے اور اپنی خدمات کو مزید لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ موجودہ نسل عیدی کے کام سے متاثر ہو کر فاؤنڈیشن کی خدمت کو برقرار رکھنے اور بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انسانیت کی خدمت کرنے والے بابائے خدمت عبدالستار عیدی کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔